نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ رمضان کے ماہ مبارک کے اندر سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ اس ماہ مبارک کے اندر جہاں اور واقعات رونما ہوئے، ان میں سیدہ فاطمۃ الزہراء کی رحلت، آپ کا انتقال ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی اور امت کے لیے ایک رہنما ہیں۔ سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم خاتون ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث منقول ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا سے بے حد محبت کرتے تھے۔ سیدہ وہ واحد خاتون ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، جب فاطمۃ الزہراء تشریف لاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی محبت میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اپنے ساتھ جگہ بنا لیا کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 1 سال بعد دنیا میں تشریف لائیں اور آپ کی ولادت ہوئی۔ جب آپ 9 سال کی تھیں تو آپ کی والدہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ 15 سال کی عمر میں آپ کی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی ہوتی ہے۔ اس وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 24 سال تھی۔ سیدہ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتی تھیں، چونکہ آپ کی 3 بہنیں اسلام کے آغاز ہی کے دنوں میں دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور آپ چوتھی تھیں، اور آخر تک آپ زندہ رہیں۔ اور جب اسلام میں فتوحات ہونی شروع ہوئیں اور پھر اسلام پھیلنا شروع ہوا تو آپ نے وہ زمانہ بھی دیکھا، اور وہ زمانہ بھی دیکھا جب مکہ کے مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں اوجڑی پھینک دیا کرتے تھے اور آپ سجدے میں دب جاتے تھے، تو سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا گھر سے بچی ہونے کے باوجود، چند سال کی ہونے کے باوجود دوڑتی ہوئی آتی تھی اور آ کر اپنے بابا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے اوجڑی کو ہٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اپنے دوپٹے کے ساتھ صاف کیا کرتی تھیں۔ اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے فرمایا کرتے تھے، بیٹی ایک وقت آئے گا تیرے باپ کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے گھر تک پہنچ کے رہے گا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ سیدہ اتنی عظیم خاتون ہیں کہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 خاتون دنیا میں کامل ہیں، ان میں ایک سیدہ فاطمۃ الزہراء ہیں۔ سیدہ فاطمۃ الزہراء کے بارے میں حاکم نے روایت نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ترضین، اے فاطمہ کہ تو اس پر خوش نہیں ہے کہ تو جنت میں سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرے گی۔ سیدہ فاطمہ کے بے شمار نام ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بے حد محبت تھی تو آپ کو مختلف ناموں سے پکارا کرتے تھے۔ جیسے اللہ کو اپنے نبی سے بہت محبت ہے، اللہ اپنے نبی کو بے شمار ناموں سے، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، ابھی مزمل، کبھی مدثر، اللہ کے 99 نام ہیں، اپنے نبی کے بھی اللہ نے 99 نام رکھے ہیں، تو ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ محبت کے ساتھ زیادہ ناموں سے پکارتا ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی فاطمہ سے بہت محبت تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زہرا کہتے تھے، کبھی بطول کہتے تھے، کبھی راضیہ کہتے تھے، کبھی مرضیہ کہتے تھے، کبھی زاکیہ کہتے تھے۔ یہ آپ کے نام اس لیے کہ اللہ نے آپ کو ساری صفات دی تھیں۔ فاطمہ آپ کا نام ہے، باقی صفاتی نام ہیں۔ فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کا جو نام ہے اس کا معنی یہ ہے فطمہا و محبہ عن النار، فاطمہ کو اللہ نے جہنم سے آزاد کیا ہے، اور فاطمہ سے جو محبت کرے گا، جو عقیدت رکھے گا، اللہ اس کو بھی جہنم سے آزاد کر دے گا۔ تو فاطمہ کا مطلب یہ ہے جہنم سے آزاد، چونکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے پاک کر دیا، گناہوں سے پاک کر دیا، عیبوں سے، اور آپ جہنم سے آزاد ہو گئیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ
آخر میں آنے والا مہدی تیری اولاد میں سے ہوگا۔ اور پھر فاطمہ، پھر زہرہ کہتے ہیں تر و تازہ کو، چونکہ آپ کی والدہ اور پھر جو ہے اس کی نسبت سے آپ کو زہرہ کہا گیا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال بنو زہرہ ہے تو آپ کو زہرہ کا کہا گیا، اور آپ تر و تازہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کی خواتین کا سردار بنایا ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اور پھر آپ کا بطول نام، بطول دنیا سے تارک ہونے والی، دنیا کے جھمیلوں میں نہ پڑنے والی، دنیا سے بے رغبتی تھی آپ کو۔ ایک تفسیر کی بطول کی امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں البطول، اس کا معنی یہ ہے کہ بطول اس کو کہتے ہیں جس کو حیض کبھی نہ آیا ہو، چونکہ انبیاء کی بیٹیوں پر حیض حرام ہے، یہ روایت حاکم کی ہے۔ اب بطول تارک الدنیا، دنیا سے تارک ہونے والی۔ حضور علیہ السلام جب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں گئے تو دیکھا کہ آپ بالکل ضعیف ہو چکی ہیں، کمزور ہو چکی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے وجہ پوچھی تو آپ کے آنسو نکل آئے، فرمایا یا رسول اللہ غربت تو تھی ہی لیکن اوپر سے بیماری بھی آ گئی۔ اپنے ہاتھ سے چکی پیسا کرتی تھیں، خود پانی بھر کے لایا کرتی تھیں، گھر کے سارے کام خود کرتی تھیں، بچوں کی نگہداشت کرتی تھیں، اور چھوٹی عمر میں ہی ابھی 20-22 سال کی عمر تھی، اور آپ اتنی کمزور ہو گئی تھیں کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے جسم مبارک پر مشکیزیں اٹھانے کے نشانات تھے، جو پانی بھر کر کمر پہ لادا جاتا تھا تو آپ کی کمر مبارک پہ وہ نشانات باقاعدہ طور پہ موجود تھے۔ اس سارے کے باوجود ساری رات اللہ کے سامنے آہوزاری کرتی رہتی تھیں، اللہ کے سامنے روتی رہتی تھیں، اور جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بے حد محبت کرتی تھیں۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، آخری ایام میں اللہ کے رسول بیمار تھے، لیٹے ہوئے تھے، آخری ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، سیدہ تشریف لاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناساز طبیعت دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ کان میرے قریب کرو۔ حضور علیہ السلام نے کان میں کچھ کہا، سیدہ زار قطار رونے میں مشغول ہو گئی، روتی رہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ کان میرے قریب کرو۔ جب کان قریب کیا تو آپ علیہ السلام نے کچھ جملے کہے، سیدہ فاطمہ مسکرانا شروع ہو گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا فاطمہ تجھے بیٹی ہونے کا واسطہ مجھے بتلا کہ تجھے دو جہاں کے سردار نے وہ 2 مرتبہ جو سرگوشی کی تھی، پہلی مرتبہ تو رو پڑی، دوسری مرتبہ تو مسکرا پڑی، آخر وجہ کیا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ الزہراہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا فاطمہ تیرے والد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیماری میں یہ دنیا چھوڑ جائیں گے۔ تو میں رو پڑی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ سب سے پہلے مجھ سے ملنے والا تو ہوگی، جنت میں تیری میری ملاقات ہوگی۔ تو میں مسکرا اٹھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عورتوں کی سردار جنت میں فاطمہ ہوگی اور بچوں کے سردار، نوجوانوں کے سردار حسن حسین ہوں گے۔ سیدہ فاطمہ الزہراہ رضی اللہ تعالی عنہا اس امت کی وہ عظیم خاتون ہیں۔ ہماری خواتین کو، ہماری عورتوں کو ان کو آئیڈیل سمجھنا چاہیے۔ آج ہماری خواتین یورپ کی، امریکہ کی فساق، آوارہ، بدکردار عورتوں کو اپنا آئیڈیل کہتی ہیں۔ یہ قیامت کے دن یاد رکھیے جو جس کو پسند کرتا ہے اسی کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ اگر آج کی خواتین سیدہ فاطمہ کو آئیڈیل سمجھیں گی، سیدہ فاطمہ کے کردار کو اپنائیں گی، قیامت کے دن سیدہ فاطمہ کے ساتھ ہوں گی۔ سیدہ فاطمہ وہ خاتون ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، بتاؤ بہترین عورت کون ہے؟ صحابہ مشورے دینے لگے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ تہجد گزار، کسی نے کہا یا رسول اللہ
عبادت گزار، کسی نے کہا یا رسول اللہ بچوں کی تربیت کرنے والی، کسی نے کہا یا رسول اللہ گھر کو صحیح طریقے سے سنبھالنے والی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فوراً مجلس سے اٹھے، گھر چلے گئے، جا کے سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سے سوال کیا۔ سیدہ فاطمہ نے جواب دیا، حضرت علی واپس تشریف لائے اور آ کر اسی جگہ بیٹھ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی سے پوچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا لا یرین الرجل ولا یرونہن۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے اور فرمایا علی یہ جواب تجھے کس نے دیا کہ بہترین عورت وہ ہے جو نہ کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم اس کے چہرے کو دیکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ نے یہ جواب دیا ہے۔ حضور مسکرا کے فرمانے لگے میری بیٹی ہی ایسا جواب دے سکتی ہے۔ کیوں؟ سیدہ کائنات فرمایا کرتی تھیں جب سے بالغ ہوئی ہوں میرا چہرہ محمد الرسول اللہ اور علی المرتضیٰ کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا۔ جب انتقال کا وقت ہوا تو آپ نے انتقال کے وقت اسماء بنت عمیس آپ کے پاس تھیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ، ان سے فرمایا میں غسل کر رہی ہوں، کفن پہن رہی ہوں، مجھے اب غسل کوئی نہ دے، مجھے کفن کوئی نہ پہنائے، میں کفن پہن کے دنیا سے جا رہی ہوں، میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے۔ اسماء بنت عمیس فرمانے لگی آپ تو سیدہ کائنات ہیں، آپ تو شیر خدا کی زوجہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، حسنین جنت کے نوجوانوں کی ماں، آپ کے جنازوں میں تو آنے والے کی اللہ مغفرت کرے گا اور ہر بندہ شریک ہونا چاہے گا، تو آپ کہہ رہی ہیں رات کی تاریکی میں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں پسند کرتی کہ میرے جنازے پر بھی میرے کفن پہ بھی نامحرم کی نظر پڑے۔ رات کی تاریکی میں سیدہ کائنات کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ جب جنازے کی صفیں لگی ہوئی تھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا علی زوجہ آپ کی ہیں، آپ جنازے کے حقدار ہیں، ولی کا جنازہ پڑھانا اسلام کے اندر اجازت ہے کہ ولی کا حق ہے زیادہ جنازہ پڑھانا، تو آپ اپنی زوجہ کا جنازہ پڑھائیں۔ خلافت ابو بکر کی ہے، زمانہ ابو بکر کی خلافت کا ہے، اور علی المرتضیٰ سے فرمایا آپ جنازہ پڑھائیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے بعد سیدہ فاطمہ بیماری کے عالم میں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں باغ فدق، بعض لوگ کہتے ہیں سیدہ فاطمۃ الزہرا وہ باغ لینے گئی تھیں، حضرت ابو بکر عمر نے وہ باغ نہیں دیا۔ سیدہ فاطمہ وراثت لینے گئی تھیں، ابو بکر نے وراثت نہیں دی۔ ابو بکر صدیق حضرت عمر نے نعوذ باللہ دروازہ توڑا، سیدہ فاطمہ کے اوپر جا کے دروازہ لگا اور آپ کا حمل بھی ضائع ہوا اور آپ فوت ہو گئیں۔ یہ ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے، کہیں سے ثابت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے جو اہل سنت کے خلاف اور اصحاب رسول کے خلاف 1400 سال سے بولا جا رہا ہے۔ کسی کتاب میں یہ روایت نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو بکر جیسا انسان، کیسے ہو سکتا ہے عمر جیسے انسان سیدہ کائنات کو تکلیف دیں، اذیت دیں؟ اور اس وقت جنازہ کھڑا تھا، کشف الغمہ کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ترمذی شریف ہماری اہل سنت کی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا علی آپ جنازہ پڑھائیں، آپ کا حق ہے، آپ کی زوجہ ہے۔ تو اس وقت شیر خدا نے فرمایا کہ میں کس طرح امامت کر سکتا ہوں کہ میں نے 2 جہاں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ کسی قوم میں جائز نہیں ہے کسی کو ابو بکر کے ہوتے ہوئے مصلی پہ کھڑا ہو۔ آج ابو بکر موجود ہیں تو میں کیسے مصلی امامت پہ کھڑا ہو سکتا ہوں؟ ابو بکر صدیق نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا کا جنازہ پڑھایا اور آپ کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔ اس لیے ہمارا جو نظریہ ہے وہ چند اشعار میں، اب آپ دیکھیے، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت میں راج زہرا، جو کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے، جو کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے،
ملا ہے وہ تجھ کو تاج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے۔ آج پورے زمانے میں رمضان میں آپ کو مساجد آباد نظر آئیں گی، لوگ مساجد کی طرف دوڑتے نظر آئیں گے، تلاوت قرآن پاک کی کثرت نظر آئے گی، لوگ حج میں کس طرح ازدحام کی شکل میں، کروڑوں کی شکل میں حرم کا طواف ہو رہا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف ہو رہا ہے، مسجد نبوی کے اندر روضہ رسول پہ صدائیں بلند ہو رہی ہیں صلاۃ و سلام کی۔ یہ جتنی عبادات ہیں زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے، اے تیرے گھر کا اناج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے، اے تیرے گھر کا اناج زہرا۔ اب یہ حضرت فاطمہ الزہراہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت ہمارے گھروں میں عام ہو جائے، ہمارے گھروں میں بولی جائے، بیان کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو سیدہ فاطمہ الزہراہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار اور افکار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔